لوگ اور بھی موجود تھے لیکن ان میں نبی کا چچا تو کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کیا بتا رہے ہیں اور عمری صاحب کیا بتا رہے ہیں. اور عمر اور عمری میں جب اتنا فرق ہو جائے تو علماء میں بیان کہتے ہیں کہ یہ نسبتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں. کوئی سمجھ آئی؟ عمر میں اور عمری میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ اہل بیت کا دشمن ہے, یہ اہل بیت کا دشمن ہے, اور عمر اہل بیت کے ہاتھوں میں لے کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ کرو, بخاری کی حدیث سے دکھانا میری ذمہ داری. ابھی حضرت عمر عباس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ بارش. صحابہ کہتے ہیں بھیگ کے اتنی جلدی میں کہ چپر تلے جانا مشکل ہو گیا. یہ اردو والوں کے لیے. اور پنجابی میں کہوں کھمی کھمی می لے کے آئے, کھمی کھمی می لے کے. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی, وہ کہتا ہے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اور کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے ہیں, تڑ پایا نہیں, بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا, ترتیب ایک ذہنی ہے میری اپنی جس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, اب سرکار سے 10 محدثین پسند صحیح حدیث کو نقل کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کا وسیلہ بھی پیش کیا اور اپنا وسیلہ بھی پیش کیا. ہر مرتبہ ایک بات سننے کے بعد آپ آہستہ سبحان اللہ کہتے ہیں. نقشبندی سلوک میں ذکر خفی ہوتا ہے زیادہ, لیکن یہ آستانہ شریف یہاں ذکر جار کی تحریک ہے باقاعدہ. سمجھ آئی؟ میرا مراقبہ تو نہیں کراتے, یہ تو صبح سے شام کر دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ بولنے کا کیا مطلب ہے, زور سے بول سبحان اللہ. اور اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہے؟ میں جامع ترمذی سے حدیث دکھا سکتا ہوں. یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں نا وہ وہابی بیان کرتے ہیں. جتنی مشکلیں, ابتلا ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, بڑا اس طرح ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, بڑا بڑا مہنگا ہوتا ہے, سب کچھ. لیکن جب وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے. بندہ ساری مصیبتیں بندہ جھیل جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا, اور میں اس کے بعد رزلٹ ہوتا ہے. اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے قریب ہو جائے میں اسے حبیب بنا لیتا ہوں, محبوب بناتا ہوں. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, محبوب بناتا ہوں. اور تمہیں کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو, ذکر کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ منظر بھی ہوگا کہ اللہ فرمائے گا بندے ڈھونڈو جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرا نام لیا ہے, اس نام کا صدقہ اسے جنت دے دے. اب منظر بھاری ہے بابی پر, اتنی جلدی کیسے کام بنا دیا. اس سے چکراتے سنو, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی والدہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے حضرت آمنہ کی شکل یاد نہیں ہے جتنی فاطمہ بنت اسد کی شکل. میری ماں خود بھوکی رہتی تھی, مجھے کھانا کھلاتی تھی. کیا اپنے لفظ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے, خود بھوکی رہتی تھی, مجھے کھانا کھلاتی تھی, خود نئے کپڑے نہیں پہنتی تھی, مجھے پہناتی تھی, خود پیاسی رہتی تھی, مجھے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلاتی
کھلاتی تھی. یہ حضور نے حضرت فاطمہ کا جنازہ سامنے رکھ کے یہ لفظ بولے. جب ان کو قبر میں اتارا تو سرکار کی محبت نے جوش مارا. قبر کے اندر آپ اترے, قبر میں اترے حضور, اور قبر میں اتر کر آخری وقت حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں سرکار کے بالکل قریب تھا. حضور نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک فاغفر لی امی, یا اللہ میں دعا کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں میری ماں فاطمہ کو بخشش کر دے بحق نبی کا والانبیاء والمرسلین. تجھے سارے رسولوں کا واسطہ, سارے نبیوں کا واسطہ, تجھے خاتم المرسلین کا واسطہ فاطمہ کی مغفرت فرما دے. فاطمہ بنت اسد کی مغفرت کر دے, تجھے رسول اللہ کا واسطہ, خود اپنی زبان سے نبی اور انبیاء کا واسطہ, سب نبیوں کا واسطہ, سب رسولوں کا واسطہ, فاطمہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. کس نے دعا مانگی بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام نے سارے نبیوں کا وسیلہ پیش کیا. زور سے بولو. اور اس حدیث کو علامہ شوکانی نے بھی لکھا, اور شوکانی ان کے بھی چچا لگتے ہیں. ابن تیمیہ ابا لگتے ہیں نا, تو شوکانی بھی چچا لگتے ہیں. شوکانی نے بھی لکھا اور کہا اس کی صحت پر بہت سے محدثین نے قول کیا ہے. میں نے کہا ہم نے یقین کیا ہے, تم نے میرا قول کیا ہے. سرکار نے بھی وسیلہ, اور پھر وہ دلیل البصر کی روایت جو ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں موجود ہے, سن لو. یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے, اور میں صبر کرو تو بہتر ہے. عرض کیا صبر نہیں, میرا قائد کوئی نہیں. صاحب قابل توجہ, حدیث کے لفظ میرا قائد کوئی نہیں, اور مجھے ٹھوکریں لگتی ہیں, اور جن کے بہت سے قائد اور پھر بھی ان کو ٹھوکریں لگے. معلومات کی عادت کو نہیں, کیونکہ قائد ہوں تو ٹھوکریں نہیں لگتی. میرا قائد کوئی نہیں, مجھے ٹھوکریں لگتی. لفظ بخاری ابن ماجہ شریف میں اٹھا کے دیکھو, میرا قائد کوئی نہیں, مجھے ٹھوکریں لگتی ہیں. سمجھ رہے کیا مطلب قائد سے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلنے والا کوئی نہیں, مجھے ٹھوکر لگ جاتی ہے. تو آپ ہیں نا, میرے لیے دعا فرما دیں. فرمایا میں دعا کروں یہ تم خود کرو گے. اب یہ میری تقریر. عرض کیا کیا کروں؟ فرمایا وضو کر کے آؤ, 2 رکعت نفل پڑھو, اور پھر جو لفظ تمہیں بتاؤں ان لفظوں سے دعا کرنا. یہ شامیوں یہ بھی سن لو حدیث پاک, ابن ماجہ میں بھی ہے, جامع ترمذی میں بھی ہے. عرض کیا جی وضو ہو گیا, نفل بھی ہو گئے, اب فرمایا دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری طرف متوجہ ہوں, تجھے نبی محمد رسول اللہ کا واسطہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. اس طرف سے آواز ہلکی آتی ہے, وجہ سمجھ نہیں آئی. حضور نے دعا سکھائی, 2 شرک کے دروازے کھولتے ہمارے پاس. پتہ ہے کیا؟ ایک تو تم واسطہ ڈالتے ہو, اور دوسرا تم ان سے کہتے ہو قبر والوں سے دادا صاحب دعا کر دیجئے. تو میں نے کہا مولوی جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دادا بھی ہمارے, زبان بھی ہماری, سوال بھی ہمارا, ہاتھ بھی ہمارے, اور آپ ہمارے رکھتے کیا ہے؟ ہمارے معاملات میں یہ انٹرنل معاملات میں آپ مداخلت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اپنا کیس ہے, آپ کا کیا ہے؟ کچھ آپ کے اس پہ لگ رہا ہے؟ حضور نے دونوں باتیں سکھا کے ہمارے سارے بام نکال دیے. فرمایا